بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بامشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں دری کرسی پر گرایا۔ واش بیسن سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا تھا۔ چلتی سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر ادھر کھیلتے کودتے پوتا پوتی کی آوازیں کان سے ٹکرائیں۔ اس عمر میں یہ آوازیں اس کے لیے کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر کیا تھا، یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جریوں سے عیاں تھا۔ آج سال بھر میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد سارے بچے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع تھے۔ بھئی زیام، تم تو جانتے ہو میری اور تمہاری بھابھی کی بینک جاب ہے۔ ہم صبح کے نکلے شام گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا وقت اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے آتی بڑے بیٹے کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چونکایا۔ تو وہ سب اس لیے جمع ہوئے تھے کہ فیصلہ کر سکیں کہ اماں کو کون رکھے گا۔ اور میں سلمان بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اماں کو کیسے سہ لیں گے؟ بڑے بیٹے کو ہاتھ جاڑتا دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا۔ دیکھا، اسی دن کے لیے میں تمہیں گھر دامادی سے منع کرتا تھا۔ اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے تھے۔ منجلے کی بات پر بڑے بیٹے نے لتاڑنا چاہا۔ ہاں تو آپ تو بھائی اپنا کماتے ہیں، آپ کر لیجئے نا اپنی مرضی۔ منجلے نے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جاتی تھی، لہجوں کی تلخی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ ہوا کہ وہ احترام جو ان بھائیوں میں موجود تھا، وہ محض ایک ہوائی لحاظ تھا جو اب اڑن چھو ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ معاملہ مزید تلخ ہوتا، چھوٹا بیٹا مصالحہ خانہ انداز میں بولا، آپ سب بے فکر رہیں، میں اپنے گھر میں رکھ لوں گا اماں کو۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر کرائے پر یا بیچ دیں گے اور رقم تینوں گھروں میں برابر تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پہ چوکا لگایا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے دنوں میں بھی اسے پسینے آنے لگے۔ بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا؟ آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو صبح آفس چلے جائیں گے اور شام میں لوٹیں گے، اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئی۔ کون پکائے گا ان کا پرہیزی کھانا؟ کون دے گا انہیں گھڑی گھڑی دوائیں اور پانی؟ ثواب کمانا ہے تو اپنے سر پر کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی، پھر منجلی بہو اپنی نند کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نائلہ، اماں یوں بھی تم سے بہت مانوس ہیں، اگر اپنے ساتھ تم رکھ لو تو شاید یہ اماں اور تمہارے لیے ٹھیک رہے گا۔ وہ تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ اکلوتی نند اس خیال پر چڑ ہی تو گئی۔ بھابھی، اس سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں تو بچے سنبھال لیں گی، لیکن میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بالائی منزل میں رہتی ہے، دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے، اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائیں گی۔ اور احتشام، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ کیا نہیں کہے گا کہ میری اماں کو تو تم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تم اپنی اماں کو کس منہ سے میرے گھر لائی ہو؟ اور نہ بھی کہے تب بھی ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ تو پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت ہی نہیں کرتے۔ کجا کے مستقل رہنا۔ سینے کی گھٹن کچھ اور بڑی تھی۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے اس کے دماغ کے پردے پر دستک دینے لگیں۔ بڑھاپا بھی عجیب شے ہے، سب بلا دیتا ہے سوائے ماضی کے۔ وہ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تو اپنے بڑے سے گھر کے سامنے یہ گھر چھوٹا لگا کرتا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے والی
بات بات پر ناک منہ چڑھانے والی نے کس خوش دلی سے اپنے میاں کے چھوٹے سے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا تھا، یہ بات اس کے والدین کے لیے بھی حیرت انگیز تھی۔ 4 نئے دن خوشی خوشی گزر گئے، لیکن پھر اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ آسائشوں کی عادی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ سوچتی کہ اپنے باپ سے کہے گی کہ اسے اچھا گھر لے دے، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو رہتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر سوال اٹھے گا۔ جب پہلی اولاد گھر میں آئی تو خود کو تو جیسے بھول بھال گئی۔ اس کے لیے سب کچھ وہی تھا، شوہر خوددار تھا، لیکن احساس چھو کر نہ گزرا تھا۔ اولاد کی خوشی میں وہ اس عیب پر بھی آنکھیں موند گئی۔ دن مہینے سال پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی اس کی یہی کل کائنات تھے۔ وہ انہی تینوں میں گم گئی تھی کہ ایک یتیم رشتہ دار بچی نے اس کی ممتا کو جگایا۔ ہاں، وہ 1.5 ماہ کی بچی اس کی واحد اچھائی تھی، جس سے اس نے بھرپور محنت و محبت سے پالا تو تھا، لیکن کوئی امید نہ رکھی تھی، کوئی ایسی امید جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ چوزے کی جان جیسی لڑکی اس کے بچوں میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی اسے اندازہ نہ ہوا۔ چھوٹی پھپھو آئی ہیں، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا، لیکن نا امیدی نے آنکھیں دکھائیں۔ جب سفید اولاد نہ رکھ سکی تو وہ کیوں رکھے گی؟ سارا ہے سبحان کے ساتھ آئی ہوگی۔ ابا چلے گئے تو سوچ رہی ہوگی شاید اس سے بھی وراثت سے کچھ مل جائے۔ یہ خود تو ایسی چالاک نہیں، ضرور میاں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ کانفرنس روم میں خد بد ہونے لگی۔ اماں، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں پہلی بار کسی نے اس کو محسوس کیا تھا۔ میں اور سبحان آئے ہیں آپ کو لینے۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی اکیلی؟ میرے ساتھ چلیے نا، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں، وہاں میرے ساتھ رہیے گا، وہ والہانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی تب اس نے دیکھا وہ جو اس کے بڑھاپے کی سامانِ راحت تھی، وہ اس کی اپنی نہیں پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا اس کے بچے لپک کر کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے قفل پڑے تھے۔ آج وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کے سکون کا سوچ کر اولاد کو پالنے والے کس قدر بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ بے اولادوں پر یہ سوچ کر رحم کھانے والے کہ انہیں کوئی کفن دفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کس قدر خام خیالی میں جیتے ہیں۔ بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے والوں پر زندگی کیسے کھنستی ہے، انہیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ خون کے رشتے انسانیت کے رشتوں سے بڑے نہیں ہوتے۔ میری اماں نہیں، لیکن وہ جب تک تھی سارا اور میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے۔ مجھے لگتا ہے خدمت اور لحاظ ظرف والا ہی کر سکتا ہے، جس میں احساس زندہ ہے، انسانیت باقی ہے، وہ کسی کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، اور یہ سب سارا نے مجھے سکھایا۔ اور سارا کو آپ نے، یہ لپالک بیٹی کا داماد تھا، اسے لگا اس نے اولاد جو جوانی میں پالی تھی، اس کے بڑھاپے نے آ کر سکھایا تھا کہ اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے سارا نے اپنی منہ بولی بہن کے کسی سوال کے جواب میں کہا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا اماں کو اس بیٹی نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے جسے اماں نے اس وقت ساتھ رکھا تھا جب اسے کسی نے گھر میں نہ رکھا تھا۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کبھی کوئی ویڈیو کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔